نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو تین شخص بہت پسند ہے۔ ایک وہ شخص جو گمنام، ایک وہ شخص جو متقی، ایک وہ شخص جو مستغنی۔ پوری روایت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ۔ آج امت جو ہے تشہیر چاہتی، میرا نام ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ گمنامی پسند کیا، نبی میں بھی اس کو ترجیح دی گمنامی کو، اور دلیل موجود ہے۔ غار حرا تشریف لگے عبادت کے لیے، کیا خلوت بہت کم آبادی تھی، مکان بھی زیادہ اس میں نہیں، بھیڑ بھاڑ بھی نہیں تھی، 3 کلومیٹر 3 میل زیادہ ہے فاصلہ، آپ نے ترجیح دی وہاں جا کے عبادت کرتے تھے، ایک ہفتہ اور زیادہ۔ یہی ثابت کیا یہ خانقاہی نظام ہے یہیں سے۔ تو گمنامی میں بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن جن کو اللہ نے علوم شرعی سے وابستہ کیا ان کے لازم باہر جائیں، خلوت میں ہو اور جلوت دونوں جگہ ہے۔ اصل ذوق آپ کا تھا خلوت کا، فوراً حکم ربی نازل ہو گیا سورہ کہف کے اندر، بیٹھو ان کے ساتھ، صبر کر کے بیٹھو۔ مولانا حبیب کرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت جلوت افضل ہے خلوت سے، اور دلیل بھی آیت پیش کر دی، کہا میری تائید ہو رہی ہے آیت سے۔ حضرت مولانا مسکرائے، ماشاء اتھانی دورہ مرغدو، فرمایا کہ مولانا تو میری دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ لفظ یہاں پر آیا وصبر آیا، وجلس نہیں آیا، فوراً ادھر دھیان ہی نہیں گیا۔ جب کوئی صبر کرتا ہے تبھی تو وہ آئے گا، وصبر، وجلس نہیں بن رہا، جی تو نہیں چاہتا، لیکن بشریعت کیسے پہنچے گی؟ چنانچہ یہ دلیل تھی اس پہ، اسی لیے علم الگ عمل الگ۔ اللہ والوں کے علوم مختصر نہیں ہوتے، بہت گہرے ہوتے ہیں، لفاظی بالکل نہیں ہوتی، کتابی بالکل نہیں ہوتا، الہامی ہوتا ہے، الہامی ان کے اندر ہوتا ہے، الفاظ بھی الہام کیے جاتے ہیں، یہ بولو، یہ کہو، یہ من جانے والا ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ نام چاہتے ہیں بہت، کہیں پوسٹر بازی، کہیں سب کچھ، نام بہت ہوتا ہے، ہمارا نام ہونا چاہیے، نام تو اللہ کا رہے بس۔ گمنام میں یہ فائدے ہیں، زیادہ تشہیر ہوگی، مجمع زیادہ ہوگا، خلوت کب اٹھاؤ گے؟ کچھ تو وقت دینا پڑے گا، مالک سے مانگنا پڑے گا، خلوت میں مانگتے ہیں لوگ۔ اللہ والے رات کو جو کہتے ہیں آرام کریں، ملاقات نہیں کریں گے، ہمیں رجوع اللہ ہوگا، بظاہر تو اندر چلے گا، سو رہے ہیں، وہ مناجات میں لگ جاتے ہیں، دن میں بھی ہے، تھوڑی دیر بعد۔ میں نے خود دیکھا مولانا پرتاب رحمۃ اللہ علیہ کو، میں بہت بیمار ہوں، میری جان جا رہی ہے، بہت اس انداز سے، اور یہ کہہ کے لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی، کچھ دیر بعد ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ وہی چیز انہوں نے مناجات، لوگ بیٹھے ہوئے گھیرے کب کرے ہوں اپنے کو اس طریقے سے۔ آج ہم اکابر وابستہ ہیں، ان کے حالات کو دیکھو کیسے انہوں نے، علم میں اعلیٰ درجہ اور عمل میں اعلیٰ درجہ، دونوں چیزیں جو ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ آج امت کے اندر پریشانی کیوں ہے؟ علم تو ہے، عمل پیچھے جا رہے ہیں، تقویٰ نہیں رہا۔ اسی دوسرا جملہ جو ہے جو پسند اللہ تعالیٰ کا متقی، جتنا تقویٰ اختیار کرو گے، تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، جتنا تقویٰ اختیار کرو گے اتنی نکھار پیدا ہوگا، قرب الہی بڑھے گا۔ آج امت پیچھے جا رہی ہے، قرب الہی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اعمال ایسے گھناؤنے ہو رہے ہیں اس سے کہ کوئی تعلق نہیں شریعت کا۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کوشش کرو کہ بھائی ہمارا کوئی عمل خلاف شریعت نہ ہونے پائے، کوئی کام کرو، دین ہی دین ہے پورا، نیت درست کر لو، نیت درست کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت اللہ نے انسان بنایا،
ساری مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اسے رب العالمین فرمایا. اتنے عالم کوئی سے انتہائی نہیں، سب کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس میں عفظ جو ہے پھر اللہ نے انتخاب کیا، اس میں ایمان کی دولت دی، فضل ربی ہے، یہ شکر کرنا چاہیے. اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا. مسلمان میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان میں بھی انتخاب کیا اہل سنت والجماعت، یعنی صحابہ کی جو جماعت تھی، یہ حق پر ہے. ہر صحابی ناجی، کسی پر بھی کرو وہ ناجی ہے وہ. تو آج ہم لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ قوم ملعون یہود و نصارہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو. بیان بازی بہت ہو رہی ہے، تمام جلسے بہت ہو رہے ہیں، پوسٹر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے طور پہ. لوگ آئیں گے، کابل جمع ہوں گے، میرے مذہب نام ہوگا، یہ نہیں. وہ آئیں گے، میں نے دعوت دی ہے، دعا کریں گے، اسے ترقی ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا. یہ تھا مقصد. آج مدرسوں میں تو بہتات بہت ہے، اخلاص نہیں ہے. شعبان سے لے کے شوال تک کتنے لوگ رسیلے لیے پھرتے رہتے ہیں. دنیا چاہیے، اللہ سے نہیں. ہم کو دین شاید مقصود ہے. کوئی کتاب پر اپنی عزت علماء سے وہی میں نے عرض کیا، ان کو نصیحت کی کہ دین میں لگو اخلاص کے ساتھ. پڑھنا اعلیٰ درجے کام ہے، اخلاص ہونا چاہیے. واہ بالکل نہیں. بہت کامیاب درس ہے، یہاں کامیاب درس ہے، وہاں ناکام ہو جاؤ گے. لوگ بہت کہتے ہیں وہاں کامیاب درس ہے ان کا، کہ تم نے اپنے فیصلہ کیسے کیا. کامیابی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اتنا مقبول درس ہے یا نہیں ہے، تو وہی جانتے ہیں. اس لیے سید صاحب نے نصیحت کی تھی، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کیسے رہے. یہ ہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا کیسے رہے. چیز کو استعمال کرو بندہ بن کر. نعمت دی ہے، بجلی ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور شکر ادا کرنا چاہیے، غفلت نہیں. آج ہم لوگ غفلت میں مبتلا ہو گئے. عمدہ غذا، عمدہ مکان، عمدہ لباس، سارے آسائش چیزیں موجود ہیں، لیکن تلاوت میں جی نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا. یہ کیسی بات ہے کہ تم نے ناشکری کی. مالک نے صحت دی، مالک نے دولت دی، ہر چیز میں اللہ نہیں دی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا. فرماتے ہیں کہ جو شکر کرے گا نہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے تم کو. آج امت پہ ناشکری آ گیا، ایسا بڑی گرانی ہے، اب کی پیداوار کم ہو گئی، اب کہ یہ ہو گیا، یہ ناشکر الفاظ. اب جب تک تم کو آرام سے رہے کبھی شکر ادا کیا. ایک بزرگ گزرے ہیں سید بدر علی شاہ نور رحمۃ اللہ، یہ شیخ مولانا محمد پرتاپ گڑھی کے، اس کو کہتے ہیں کہ شکر گزاری. جیسے یہ ہمارے میدان ہے، اتنی بار ان کا کھیت ہے، ایک بھی کے اندر قید ہو گیا تھا. قانون کا کہ درخواست دے دیجیے، آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا. آپ ان کے جملے سنو. پورے اتنے بڑے عالم تھے وہ، بہت بڑے عالم، اور جامعہ ازہر فارغ تھے. اس زمانے میں کیسے علم حاصل کیا تھا انہوں نے، اور بولتے تھے پورا. بھیا میری والدہ سناتی تھی، بالکل پورے جو بولی ہوتی ویسے ہی. بھیا کہاں جائیو، کہاں کھائیو، کہاں سے اٹھا ہے، ایسے بولتے تھے. اتنے بڑے عالم اور طبیب بھی تھے وہ. انہوں نے مخاطب کیا ان کا، نہیں بھیا اللہ نے بہت دیا ہے. دیکھو یہ میدان جو ہے اس میں 3 رزق ہیں. میری بھینس چرتی ہے، بکری چرتی ہے، مرغی چرتی ہے، اور مجھ کو اتنے من غلہ مل گیا، اب کیا چاہیے. یہ ہے ان کی، یہ ہے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. کھیتی میں غلہ ہوا، کبھی کمی ہوتی، بڑھتی ہوتی ہے. ابھی سب بڑے خسارے میں خسارے ہے. ہر کام میں اسی لیے اللہ سے رجوع اللہ. ہم ناشکر نہیں کرتے. دعا قنوت بھی یہ جملہ ہے اسی لیے.
ہم شکر گزار ہیں، ناشکر نہیں ہیں. واجب پہنا اس کا عمل کیوں خلاف ہو رہا ہے؟ کونو ما صادق عمل نہیں ہے. اللہ والے سے ملتے نہیں، ان کی ہدایت عمل نہیں کرتے، اسی لیے پریشان ہو رہا ہے. پوری امت اس عذاب میں مبتلا ہے. تفسیر عام ہو رہے، کتنے گناہ کی بات ہوئی ہے. حکومت دی اللہ تعالیٰ نے، کیا تم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ کی؟ حاکم بنا اللہ تعالیٰ نے، چھین کے دکھا دو. ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد کر لو. فرعون نے بجوز کیا تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کافروں سے نجات دلا دیجیے. دعا قبول ہی ہو گئی. ایسے دعا کرنا چاہیے. تبصرہ بالکل نہیں. کوئی سی حکومت ہو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم تو ان سے رجوع کرو گے کہ اللہ مجھے ظالم سے چھٹکارا دیتی ہے. کافر ہو لیکن انصاف والا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. دیکھو بندے نے، میں نے ان کو دیا لیکن شکایت نہیں کی. آج پوری امت پہ عذاب آیا ہوا ہے، ہر ایک ہراساں ہے. ارے صاحب کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے ہو تو وہی ہو جو اللہ چاہے گا. منتشا سے اللہ تعالیٰ فرمایا جو میں چاہوں گا ہوگا. اپنے معاملے کو درست کر لو. آج ہمارے یہاں لین دین میں صاف ستھرا کوئی نظام نہیں کرتے. بہت سخت وعید بھی ہے اس بارے میں. خیانت کرو گے پکڑے جاؤ گے. ناچاقی بھائیوں کی ہو رہی ہے. انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا. ایک ایک پیسے کا نظام ہونا چاہیے، ورنہ ان اللہ مجرم ہے. اس کے پہ روزی برکت نہیں ہوتی. ایسے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں. اور جنہوں نے شکریہ اور ادب اس کا حق ادا کیا کبھی ناکام نہیں ہوئے. آج امت کے اندر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. جتنے کاروباری لوگ آتے ہیں، بھائی دکان کم چلے، یہ فلاں کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بھائی دعا کرو اور شکر بھی کرو. یہ بھی نہ تو کیا کرتے؟ بس یہ سمجھ لو جملہ اللہ یہ بھی غنیمت ہے. یہ بھی نہ تو کیا کرتے؟ امام عبداللہ شارانی فرماتے ہیں کہ کوئی بات پیش آئے تو بڑی بات کو سوچو، اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی وہ اللہ کا شکر کرو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آ رہے تھے، ٹھوکر لگے گر گئے، سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. پہلا جملہ دیکھا ہے انہوں نے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے میری سماعت کو ضائع نہیں کیا، بساط نہیں لیا. سامنے کے دانت زینت کے ٹوٹ گئے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ تھے ہمارے کابر. ایک بزرگ تھے، ان کے پورے میں پھنسی نکل آئی، بہت تکلیفیں ہوتی ہے. اب جتنے خادم تھے حضرت بڑی تکلیف ہے. پھر بلایا کہ سنو شکر ادا کرو. یہ پھنسی ہونٹ پہ نہیں نکلی، شرمگاہ پہ نہیں نکلی. کون کرتے؟ انگلی پہ ہے. شکر ادا کرو. یہ ہمارا کبیر. اسی لیے برکت بھی نہیں رہی. اتنی آمدنی ہو رہی ہے وہی ناشکری میں. حق ادا کرو، اللہ کا بہت برکت دیں گے. میں نے عرض کیا کہ سید بدریشہ نور عمر قدو کا بھیا بہت دیا، اتنے من اللہ مجھے ملا، ہمیں کیا چاہیے؟ بھینس بھی ہے، بکری بھی ہے، مرغی بھی ہے. اب آج ہم لوگ ناشکری مبتلا ہے. ہر شعبے میں، تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو. اللہ بڑی گرانی ہے، آسمان چھوڑے گرانی ہے. گرانی آتی ہے آسمان سے آتی ہے. تم نے ناشکر کیوں کی؟ اسی لیے کسی بزرگ وابستہ ہو گئے تو ناشکر بچ جاؤ گے. ان کی ہدایت ہی ہوتی شکر گزار بنتا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو کہ قلیل جو ہے بہت تھوڑے لوگ شکر گزار بنتے ہیں. اب تو یقینی ہو گیا. آج ایک مضمون رکھ کہتا ہے رائبریلی میں کہ 2 جملے ہیں اس میں. ایک ہوتا ذبح کرنا، ایک ہوتا جھٹکا کرنا. یہ دونوں مضمون تھے. یہ اللہ تعالیٰ بھی دل میں ڈالا ہر دوئی میں. ذبح جو ہے وہ حلت میں آ جائے گا اور جھٹکا جو ہے حرمت میں آ جائے گا. ہم مسلمان ہو کے حرام گوشت کھا رہے ہیں. ذبیحہ درست نہیں، گوشت حرام ہو گیا. صحیح ذبح نہیں کرے تو گوشت حرام ہو گیا. اس پہ لوگ بہت خوش بھی ہے. جھٹکا اور ذبیحہ وہی ہے، گوشت سب کھا رہے ہیں. ایک میں حلت ایک حرمت ہو گئی ہے. تو مومن ہو کہ حرمت پہ کیسے ہو؟ اللہ نے ایک نعمت دی، اس کو کھاؤ، حلال طور پہ کھاؤ.
کتنے گوشت کھا رہے ہیں مسلمان ہو کے، حرام کھا رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہر جگہ مرغ ہے، اس کا قورمہ ہے، اس کی بریانی ہے، روسٹڈ مرغ ہے، ہر جگہ ملے گا۔ اور ذبح کیسے کیا، میں نے خود آنکھوں دیکھ لیا۔ اس میں ماشاء اللہ مفتی صاحب کام کر رہے ہیں علی گڑھ میں، اور دلی میں ذاکر الوحیدی صاحب۔ پہلے 6 آدمی تھے تیار ہوئے کام کرنے، اب 600 آدمی ہیں۔ بہت مستعد ہیں کہ اپنی روزی حلال، اور چاروں مسلمان، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے ہیں مسلمان، حرام کھا رہے ہیں۔ گوشت حرام جب پہنچے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو وعدہ اللہ نے کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو ہم دیں گے، لیکن شاعر اسلام فرمایا کون سی دعا قبول کون سے رد، حلال و حرام والی بات۔ اس لیے آج امت عذاب میں مبتلا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتے، تلاوت کا معمول نہیں کرتے، وہی مشغولی ہے دنیاوی مشغولی۔ یہ مشغولی دنیا کی نہیں بھائی، اللہ سے ڈرو۔ آنکھ بند ہوئی سب نہیں رکھا رہا ہے، عمارت خرید والے چلے گئے، عمارت وہی صحیح ہے، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ مسجد بنائی، مکان بنایا، وہ چلے گئے دنیا سے، کیا لے کے گئے؟ ہمارے صالح ہے کیا؟ ایسے مومن جو ہمارے صالح لے جائے، جانا سب کو ہے لیکن ہمارے صالح کے ساتھ جاؤ، دیانتداری سے جاؤ، حق تلفی بالکل مت کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج پورا رمضان گزر گیا، اب سوچو کہ میں نے کیسے عمل کیا، روزے قاعدے رکھے یا یوں ہی؟ ہر ایک کو دیکھا عید آنے والی، بڑی خوشی منا رہے، ارے اللہ کے بندے خوشی تو ہے لیکن پہلے روزے کیسے رکھے تم نے؟ اللہ کو ناراض کیا، خوش کیا؟ اس وجہ سے پورے امت کو ہے عذاب مبتلا ہے۔ تلاوت کا معمول بالکل ہی گھروں میں رہا، کرنا چاہیے۔ اور جہاں تلقین کی گئی ماشاءاللہ، وہ ایک ہے عبدالمقصد کی والدہ، تہجد میں 4 بار پڑھتے سورہ رحمان، 4 بار پڑھتے سورہ رحمان۔ اور بہت سے ان کے ایسے ہیں جو اس پہ عمل کرے گا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اسی لیے جو لوگ آتے ہیں ساتھ میں ہیں، اہتمام نماز کا کریں، معاملات درست رکھیں، بالکل حق تلفی بالکل نہ ہونے پائے۔ بھائیوں میں رنجش کیوں ہو رہی ہے، حق تلفی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ مسئلے سے واقف نہیں ہے، حویث آ گئی، حویث نہیں کرنا چاہیے۔ والد فرماتے تھے کہ تما لفظ ہے، تو میم عین ہے تما، وہاں 3 لفظ تینوں خالی، تما کے 3 حرف اور تینوں خالی، قناعت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ تما اور جمع دونوں معنی، بہت جامع ہے یہ، تما کے 3 ہے، تینوں خالی، اور تما اور جمع دونوں معنی، یہ اللہ والے صحبت سے ہوتا ہے۔ اتقوا اللہ پہ عمل کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو کبھی حق تلفی نہیں ہوگی، آپس میں ناچاقی ہو جاتی۔ اتنے سگے بھائی دونوں ارے آتے رہتے لوگ، لیکن جانی دشمن ہو گیا، ارے بھائی اللہ کے بندے کوئی بات ہو پہلے اس قضیہ پیش کرو، حل معلوم کرو، آپس میں لین دین صاف ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے نصیحت میری والدہ نے کی تھی، بہت صاف ستھرا نظام تھا ان کا، اعلیٰ معلومات سے جو معاملہ تھا ان کا ایسا رہتا تھی، سگی بہن لیکن بہت صاف ستھرا معاملہ تھا، وہ سکھایا انہوں نے۔ آج ہم لوگ ادھار تو لیتے دین جانتے ہی نہیں، والدہ مجھ سے قرض لیتی تھی، میں تو ان کا بیٹا تھا، تحویل ان کے پاس، لیکن واپس کرتی تھی کہ بیٹے میں تمہیں قرض لیا ہے، یہ تھی یہ تربیت۔ اب میں کوئی پریشانی نہیں، تو بس یہ کہ جو وقت گزر گیا وہ تو آنے سے رہا، اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ غفلت زندگی ہماری جو گزر گئی تو گزر گئی، اب جو باقی ہے اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ یہ ہے بیعت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی غلطی اپنے سمجھانے لگتی ہے، اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگ اس طرح نہیں چاہتے، بیعت تو مستحب ہے، اصلاح واجب نہیں بلکہ فرض ہے۔ ایک رضیلہ ہو جائے گا پکڑ لی جاؤ گے۔ آج ہم لوگ کتنی خیانت کرتے ہیں، وہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ایک چیز بارے میں یہ 4 جملے یاد کر لو نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے، بس اصلاح ہو جائے گی۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو
نماز کا اہتمام، تلاوت کا معمول، ناشکری مت کرنا. دعا کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مزید چلو دعا کو وقت بھی ہے.